और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। दज्जाल का साथ देने वाली औरतें। अगर किसी में ये बात मौजूद है तो ये वीडियो लाजमी देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन ग्रामी, कुछ औरतें ऐसे राज छुपाए बैठी हैं जो दज्जाल के फितने में सबसे आगे होंगी, और इस वीडियो में आप देख सकेंगे वो रसूमात और इलामात जो दज्जाली औरतों की पहचान हैं। बल्कि साथ ही आप ये भी जानेंगे कि यहूदियों के बाद सबसे ज़्यादा औरतें ही क्यों दज्जाल के फितने का शिकार होंगी। और हाँ, यूट्यूब की दुनिया में पहली मर्तबा आप वो मनाजर देखेंगे कि कैसे इसराइली ख़वातीन दज्जाल को बुलाने के लिए मखसूस रसूमात शुरू कर चुकी हैं। यकीन जानिए ये वो मनाजर हैं जो आपको दज्जाल के फितने की पूरी तस्वीर दिखाएंगे, और साथ ही हम आपको दज्जाल के 5 सबसे बड़े राज भी बताएंगे जो हर मुसलमान को लाजमी जानने चाहिए, क्योंकि ये राज वक्त के साथ छुपते जा रहे हैं। लिहाजा ख़वातीनो हजरात, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आप ये भी जान सकेंगे कि औरतें दज्जाल को क्यों पसंद करेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान जो आपके होश उड़ा कर रख देगा। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले ये जानते हैं कि दज्जाल का साथ देने वाली औरतें कौन सी होंगी और वो किस तरह की छुपी हुई रसूमात करती हैं। नाज़रीन, अहादीस मुबारका हमें साफ तौर पर ख़बरदार करती है कि दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदियों और औरतों पर मुश्तमिल होगी। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक फितना है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उम्मत को आगाह फरमा दिया था। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की तरफ जाने वालों में औरतों की तादाद इस कदर ज़्यादा होगी कि एक आदमी अपने करीबी रिश्तेदारों, माँ, बेटी, बहन, फूफी और दीगर औरतों को मजबूती से बांध देगा, इस डर से कि कहीं वो दज्जाल के फितने की तरफ ना चली जाएं। ये हदीस इस फितने की शिद्दत और ख़तरनाकी को वाज़ेह करती है कि दज्जाल का फ़रेब अक़ल, जज्बात और ईमान तीनों पर एक साथ हमला करेगा। इसीलिए ये फितना सबसे ज़्यादा उन दिलों को अपनी लपेट में लेगा जो दुनिया की चमक दमक, ज़ाहिरी करिश्मों और झूठे वादों से जल्द मुतासिर हो जाते हैं। नाजरीन, यहाँ ज़रा रुकिए, क्योंकि अब हम आपको पहले वो मनाजर दिखाने जा रहे हैं जो आम आँख नहीं देख पाती। यहाँ आप खुद देखें कि इसराइली ख़वातीन दज्जाल को बुलाने के लिए किन मखसूस और पुरअसरार रसूमात में मसरूफ़ हैं। ये कोई आम इबादत नहीं, ये वो खुफिया अमाल हैं जो सदियों से पर्दे में रखे गए थे। तारीक कमरों में जलते हुए शमादान, पुरअसरार निशानात, मखसूस अल्फाज की सरगोशियाँ और वो कलमात जो दिल में लर्जा तारी करने। कहा जाता है कि ये ख़वातीन जो यहूदी कम्युनिटी में मजहबी मकाम रखती हैं, तलमूद के मखसूस नुस्खे खोल कर एक ऐसी दुआ पढ़ती हैं जिसे वो खुद आखिरी निजात की पुकार कहते हैं। गिरिया और ज़ारी के आलम में वो दज्जाल को मुखातिब करके कहती हैं, ऐ हमारे मसीहा, ऐ पोशीदा ताकत, हम तेरी मदद के तलबगार हैं, हम तेरी क़यादत में दुनिया पर हुक्मरानी चाहते हैं, हमारे दिलों को सुकून दे, हमें गलबा अता कर और जल्द ज़ाहिर हो जा। नाज़रीन, इन दुआओं में ऐसा खौफ, ऐसी बेचैनी और ऐसी शिद्दत बताई जाती है कि सुनने वाला कांप उठे। मुबैना तौर पर यह रसूमात सिर्फ एक मकसद के लिए की जा रही हैं कि दज्जाल जल्द ज़ाहिर हो और दुनिया एक ऐसे फितने में दाखिल हो जाए जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। दज्जाल को झूठा मसीह या झूठा खुदा भी कहा जाता है। दुनिया के हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि दज्जाल अपनी ताकत और फरेब के ज़रिए तबाही लाएगा। नाजरीन, हमारे प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे काबिल और जानकार इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की कई वाज़ेह निशानियाँ बताई हैं, जबकि मगरिब में दज्जाल को एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर में अपने शोबदों से तबाही पैदा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर क़यामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में होगा। उसका मकसद दुनिया से इस्लाम
اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا قاف ر لکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی۔ اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ ناظرین، دجال کے فتنے میں وہ عورتیں سب سے زیادہ متاثر ہوں گی جو آج کے دور میں آزادی کے نام پر دین اسلام کی دی ہوئی حدود، حیا اور پردے کو دقیانوسی اور غیر ضروری سمجھنے لگی ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں مذہب کو صرف اپنی سہولت تک محدود رکھنا چاہتی ہیں۔ جہاں دل چاہے وہاں شریعت یاد آ جائے اور جہاں نفس پر زر پڑے وہاں دین کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے دراصل اسی سوچ کا نتیجہ ہیں جن میں اللہ کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی غیرت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسلام عورت کو عزت، رائے اور اختیار دیتا ہے، مگر یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آج کی کچھ عورتیں آزادی کا مطلب یہ سمجھنے لگی ہیں کہ نہ کوئی حد ہو، نہ کوئی جواب دہی، نہ حیا کی پابندی اور نہ ہی دین کی رہنمائی۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس کے بارے میں احادیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ دجال کا فتنہ ایمان سے زیادہ جذبات، خواہشات اور نفس کی پیروی کو نشانہ بنائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ کچھ عورتیں دجال کے پیچھے اس قدر اندھی ہو جائیں گی کہ ان کے گھر والے انہیں روکنے کے لیے باندھ کر رکھیں گے، مگر وہ ان بندھنوں کو توڑ کر نکل جائیں گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب دین کو رکاوٹ اور خواہش کو آزادی سمجھ لیا جائے تو انسان ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب انسان میں حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا رہے، اور آج کے دور میں یہی وہ خطرناک مرحلہ ہے جہاں عورت کے اندر سے حیا کا مادہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ عورت کے جسم کو عزت اور امانت کی بجائے نمائش اور استعمال کی چیز بنا دیا گیا ہے، اور اس بے حیائی کو باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے۔ آج ایسے مناظر وائرل ہو رہے ہیں جو کبھی میاں بیوی کے درمیان راز اور پردے میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب انہیں لائیو دکھا کر ویوز حاصل کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تنبیہ فرمائی کہ ازدواجی معاملات اور میاں بیوی کی نجی باتوں کو دوستوں یا لوگوں میں بیان کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن بدترین مقام پر ہوں گے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے تو انسان نہ اللہ کے احکام کی پرواہ کرتا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اور نہ ہی معاشرتی حدود کی۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے دجالی فتنہ کہا گیا ہے، جہاں بے حیائی کو آزادی، فحاشی کو حق اور پردے کو پسماندگی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سی عورتیں بھی اس فتنے کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اسلام نے مرد عورت دونوں کے لیے الگ الگ ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ مرد کا اصل میدان عمل گھر کے باہر ہے، جبکہ عورت کا اصل مقام اور ذمہ داری گھر کے اندر رکھی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے صاف الفاظ میں فرمایا، اپنے گھروں میں ٹھہر کر رہو اور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح سج دھج کر باہر نہ نکلا کرو۔ اس آیت میں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ بناؤ سنگھار عموماً گھر کے اندر نہیں بلکہ گھر کے باہر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ گھروں میں رہو، اور پھر فوراً جاہلیت کے بناؤ سنگھار سے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا بلا ضرورت بار بار گھر سے باہر نکلنا اکثر بے پردگی اور نمائش کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت کبھی باہر نہ جائے، بلکہ یہ فرمایا ہے اگر کسی مجبوری یا ضرورت سے باہر جانا پڑے تو جاہلی انداز کا میک اپ
نمائش اور بناوٹ ہرگز نہ کی جائے، کیونکہ یہ سب چیزیں گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر جا کر ہی سامنے آتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عورتوں کا سج سنور کر باہر نکلنا ہی فتنوں کی بنیاد بنا، اور آج کے دور میں یہ فتنہ اور بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے سادہ رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی کسی شادی، تقریب یا دعوت میں جانا ہو تو گھنٹوں میک اپ کیا جاتا ہے، قیمتی کپڑے پہنے جاتے ہیں اور زیورات سے خود کو خوب سجایا جاتا ہے۔ یہ سب گھر سے باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ شوہر کے لیے۔ کچھ عورتیں کھلی بے حیائی کے ساتھ نکلتی ہیں اور کچھ معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر، مگر نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں سخت الفاظ فرمائے ہیں، کیونکہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر اچھائی اور برائی کا فرق مٹ جاتا ہے، اور یہی وہ حالت ہے جس میں معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے، اور جب وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے غور سے دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورت اللہ کی سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ عورت کا اصل تحفظ، عزت اور سکون گھر کے اندر ہی ہے۔ شیطان اور شیطانی طاقتوں نے اس راز کو بہت گہرائی سے سمجھ لیا، اسی لیے انہوں نے عورتوں کو گھر سے نکالنے کے لیے عورتوں کو بااختیار بنانے، یعنی امپاورمنٹ آف وومن کا نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے اسلام پر الزام لگایا کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، اسے بیکار بنا دیا ہے اور آدھی آبادی کو مفلوج کر دیا ہے۔ پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ عورت کو زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے برابر حصہ ملنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نعرہ دجالی مشن کا ایک لازمی حصہ تھا۔ یہ کوئی عام سوچ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل شیطانی منصوبہ تھا جس کا مقصد عورت کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر ایسے راستے پر ڈالنا تھا جہاں حیا، پردہ اور خاندانی نظام کمزور ہو جائے۔ تاریخ میں ایسا فکری حملہ پہلے کبھی اس شدت کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ فلسفہ شیطان کی سب سے خطرناک گمراہیوں میں سے ایک تھا، جس کے ذریعے عورت کو آزادی کے نام پر استعمال کیا گیا اور معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دیا گیا۔ ناظرین، دجالی طاقتوں نے عورتوں کو تباہ کرنے کے لیے ہر طرف بے شمار مہمات شروع کر دی ہیں۔ ہر سطح پر شیطانیت اور فتنہ رقص کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلوں میں فساد پھیلنے لگا، نفاق ظاہر ہونے لگا اور خباثت باطن سے باہر آنا شروع ہو گئی۔ علم جہالت میں بدل گیا اور جہالت علم و حکمت کے لبادے میں چھپ گئی۔ آوارگی کو ثقافت کے نام پر پیش کیا جانے لگا اور عریانیت کو تہذیب کے پردے میں چھپایا جانے لگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کا لباس ڈھیلا، موٹا اور ساتر ہونا چاہیے، لیکن دجالی مشنری نے عورتوں کو برباد کرنے کے لیے چست ترین، باریک اور بے پردہ لباس کے ذریعے بازار بھر دیا۔ رنگ و روغن کاسمیٹکس کا سیلاب اس پر ڈالا گیا تاکہ ہر عورت کی شکل و صورت نکھر جائے، اور یہ فیشن دجالی مشن کی تربیت اور منصوبہ بندی کے مطابق گھر گھر پہنچا۔ ٹی وی، فلم اور سیریل نے اس جادو کو اور بڑھا دیا، یہاں تک کہ ہر گھر دجالی تہذیب کا گڑھ بن گیا۔ ان ہماگیر حملوں نے عورتوں کے دلوں کو اندھیروں میں ڈال دیا، نگاہیں بے حیا ہو گئیں، خیالات اریاں ہو گئے، اور دجالی لباس، کاسمیٹکس اور زیورات کی ناجائز آرائش نے بہت سی عورتوں کو اخلاقی طور پر برباد کر دیا۔ ناظرین، جب شیطانی طاقتوں نے سیاست کے میدان میں عورتوں کو شامل کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا تو منافقین نے اسے فوراً اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا۔ غیرت اٹھنے لگی تو شیطان نے اپنے چالاک علمی دلائل پیش کر دیے اور دجالی ایجنٹوں نے عورتوں کا حجاب اتار کر اپنی عقلوں پر باندھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق واضح فرمایا، جب تمہارے امور دنیا عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو تمہارے لیے زمین کے نیچے کا حصہ زمین کے اوپر کے حصے سے بہتر ہے، یعنی موت بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرتی امور اور طاقت عورتوں کے ہاتھوں میں آ جائیں اور دین و غیرت کے اصول پس پشت ڈال دیے جائیں تو زمین پر زندگی جتنا بھی ہو وہ نقصان اور فساد سے بھری ہوگی۔ اسی طرح عورتیں میدان تجارت میں بھی شامل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں اور مرد
سب تجارت کریں گے، یعنی معاشرت کے ہر شعبے میں عورتیں بغیر حدود کے مردوں کے برابر آ گئیں، اور یہ فتنہ دین اور حیا کے خلاف کام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب عورتیں سٹیج پر آ جائیں گی، عورتیں ہر میدان میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عورتیں بار بردار گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گی، یعنی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب جاب کرنے والی عام ہو جائیں گی۔ عورتوں کا اصل میدان عمل ان کا گھر تھا۔ ان کا حقیقی کام یہ تھا کہ وہ بچوں کی نیک تربیت کریں، ان کو اخلاق و آداب سے آراستہ کریں اور ان کو معاشرے کا ایک قابل اعتماد شخص بنائیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا، بلکہ افراد سازی کے سیاق میں اس سے بڑا کام اس دنیا میں ممکن نہیں تھا۔ پوری بادشاہی کی تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی اتالیق مقرر کیے جاتے تھے۔ وہ اپنا پورا وقت اور پوری صلاحیت شہزادوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ وہ شہزادوں کو خصوصی تربیت اور تہذیب سے مزین کر دیتے تھے، یہاں تک کہ شہزادے ثقافت و آداب کے شاہکار بن جاتے تھے۔ شہزادوں کا یہ معاملہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ تربیت کے لیے اپنی پوری توانائی چند افراد کے لیے وقف کرنا پڑے گی۔ شہزادوں کا یہ معاملہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ ترین تربیت کے لیے پوری توانائی چند افراد کے لیے وقف کرنی پڑتی ہے۔ یہی کردار ہر ماں کو اپنے بچوں کے لیے ادا کرنا تھا۔ عورتوں کا سب سے بڑا حق یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو گھر کے لیے وقف کر دیں، وہ اپنے بچوں کی اعلیٰ ترین تربیت کریں، ان کو افکار عالیہ سے سرفراز کریں اور ان کو معاشرے کا مثالی انسان بنائیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ دنیا کا افضل ترین کام تھا۔ یہ عورتوں کو مفلوج بنانا نہیں تھا، بلکہ ان کو سب سے زیادہ متحرک رکھنا تھا۔ یہ عورتوں پر ظلم نہیں تھا، بلکہ یہی ان کا سب سے بڑا حق تھا۔ لیکن عورتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ وہ خود ہر میدان میں مردوں کے ساتھ کود پڑیں اور اپنے اصل کام کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ان کی کوتاہی اور بدترین غفلت کے نتیجے میں بچے آوارگی کا نمونہ بن گئے، پوری دنیا فحاشیت کا اڈا بن گئی۔ انہوں نے سارے عالم پر ظلم کیا اور اپنے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کو تباہی و بربادی کے سمندر میں دھکیل دیا۔ ناظرین، آج پوری دنیا ایک فریب کی دنیا بن چکی ہے۔ ہر طرف ظلم و جبر کا سماں ہے، ہر جانب کرپشن اور بے ایمانی ہے، اور روزانہ لاکھوں زنا بالجبر کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ان سب جرائم کے پیچھے عورتوں کا سب سے بڑا قصور ہے۔ اگر عورتیں اپنی اصل ذمہ داری کے مطابق اپنے بچوں کے لیے وقت اور توانائی صرف کرتیں، انہیں اخلاق حسنہ اور آداب فاضلہ سے آراستہ کرتیں، صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتیں، تو ہر گھر ایک بادشاہ کا گھر بن جاتا۔ ہر بچے میں شہزادوں کی خصوصیات پیدا ہو جاتی، دنیا اچھے انسانوں سے بھر جاتی، ہر طرف امن کا بول بالا ہوتا۔ لیکن اس نظام نے دجالی مشن اور مسیحیت کی آڑ میں عورتوں کو ان کے سب سے بڑے حق سے محروم کر دیا۔ انہیں اپنے اصل مشن سے ہٹایا گیا، اور بدقسمتی سے عورتیں خود اس نظام کا اعلی کار بن گئیں اور اپنی ناقص عقل اور تجریحات کی غلطی کا بھرپور ثبوت پیش کیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی بات مانیں گی۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ دجال کا ایک بہت بڑا منصوبہ عورتوں کو شیطانی حقوق دلوانا اور انہیں گھر کے اندر سے باہر نکالنا ہے۔ دجالی ایجنڈا عورتوں کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کر دنیاوی فتنوں میں گھسانا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں دجالیت نے پوری دنیا کو کئی طریقوں سے کنٹرول کر لیا ہے۔ انہوں نے معاشی نظام کو سود پر مبنی بنایا، سیاسی نظام کو مغربی جمہوریت کے نام پر قائم کیا، اور معاشرتی نظام کو بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی بنیاد پر ڈھالا۔ پچھلے 10-15 سالوں سے دجالی منصوبہ یہ ہے کہ ہر شخص کو فردن فردن اپنے قابو میں کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے بڑا آلہ دیا گیا ہے سمارٹ فون۔ لیکن یہ صرف سمارٹ فون نہیں ہے، بلکہ ایک ویری سمارٹ فون ہے جس میں روز بروز نئی صلاحیتیں شامل کی جا رہی ہیں۔ یہ آلہ آپ کی ہر معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ جس شخص کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہوں گی، اسے سمجھنا، کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اتنا زیادہ آسان ہو جائے گا جتنا کہ پانی پینا۔ یہ حقیقت اتنی واضح ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 دوست بیٹھ کر کسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں
तो उसी चीज़ का इश्तिहार या उसी चीज़ के बारे में मालूमात आपके स्मार्ट मोबाइल या सोशल मीडिया पर फ़ौरन नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आप किसी जगह पर जाते हुए कहीं ज़्यादा देर रुकेंगे तो फ़ौरन एक मैसेज आता है कि फ़लाँ जगह पर आप रुके थे, उस जगह के बारे में मालूमात दें कि आपने उसको कैसा पाया। गोया आपके सफ़र की मालूमात कहीं पहुंच रही हैं। इसी तरह आज आपने कितने कदम चले, हम बड़े खुश होते हैं कि देखो आज 4000 या 5000 कदम चला, देखो किस कदर ज़बरदस्त आला है जो मेरी सेहत के बारे में मालूमात दे रहा है। इसी तरह कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जो आपका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन और दीगर मालूमात भी दे सकती हैं। असल बात यह है कि वो मालूमात पहले ले रहा होता है, फिर उन मालूमात को प्रोसेस करके आपको भी कुछ मालूमात दे देता है। ये सब की सब मालूमात बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उस वेरी स्मार्टफोन के ज़रिए कहीं और जमा हो रही हैं। मेरे ख्याल में इस बारे में मज़ीद बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं, जो भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है वो इससे बखूबी वाकिफ़ है। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने ऐलान किया था कि हम कुछ और चीज़ें भी अब आपसे हासिल करेंगे, जैसे मार्केटिंग के हवाले से कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपसे मालूमात लेंगे। कुछ अहले ईमान ने अपने मोबाइल फ़ोन से फौरी तौर पर व्हाट्सएप को ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद रुजू कर लिया। उनको ये खौफ हुआ, पता नहीं व्हाट्सएप हमसे क्या क्या मालूमात लेगा। अरे भाई, वो बहुत कुछ ले चुका है, हमें तो पता ही नहीं। फेसबुक क्या कुछ ले चुका, हमें इसका अंदाज़ा नहीं। हमारी शख्सियत का मुकम्मल खाका इस दुनिया में कहीं पर अमालनामे की सूरत में बन रहा है। मैं किस पोस्ट पर कितनी देर रुका हूँ वो मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है, इसके बाद कौन जानता है। ये सब चीज़ें महफूज हो रही हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि जो डिजिटल काम हम कर रहे हैं इसमें से कोई चीज़ रायगा नहीं जा रही। ये तो सुना करते थे कि नेकियां रायगा नहीं जाती, और जाहिर बात है हमारा ईमान है कि करामन कातबीन लिख रहे हैं। आज हम अपने सामने देख रहे हैं कि एक स्मार्टफोन है जो बहुत सारी मालूमात अपने अंदर समो चुका है और मुसलसल समोता चला जा रहा है। ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि स्मार्टफोन जो मालूमात दूसरों को भेज सकता है, इसमें फ़ोन में महफूज आवाज़, वीडियोज़, तस्वीर और दीगर डाटा ही नहीं बल्कि बंद या स्टैंड बाय मोड में लाइव आवाज़ और वीडियो भी शामिल हैं। इसी तरह स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले की लाइव लोकेशन तो हर वक्त कहीं शेयर होती रहती हैं। इन मालूमात तक रसाई मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर बनाने वालों से लेकर हैकर, टेलीकॉम कंपनीज़, फ़ोन बनाने वाली कंपनीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ ममालिक की सिक्योरिटी और स्पाइंग, मुख्तलिफ़ ममालिक की सिक्योरिटी एजेंसीज सबको हासिल है। एक आम सा हैकर भी कुछ मालूमात बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। कहा जाता है ताले चोरों के लिए नहीं होते। इसी तरह मोबाइल फ़ोन की प्राइवेसी और सिक्योरिटी उन अदारों और कंपनीज़ के आगे कोई हैसियत नहीं रखती। आपने नोट किया होगा मोबाइल फ़ोन के कैमरे मोबाइल फ़ोन के दोनों तरफ होते हैं। आप पिछले कैमरे को तो कवर लगाकर बंद कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट कैमरे को किस तरह बंद करेंगे? इसको इतना छोटा और ऐसी जगह पर बनाया गया है कि आप इसको आसानी से बंद भी नहीं कर सकते। ऐसा मालूम होता है कि उनको असल मालूमात तो उस फ़ोन के मालिक की दरकार है, ना कि दूसरों की। मज़ीद ये कि फ़ोन का माइक आप बंद कर ही नहीं सकते। गोया ये बात अब हर स्मार्टफोन रखने वाले को जहन में रख लेनी चाहिए कि उस फ़ोन के होते हुए उनकी कोई भी प्राइवेसी महफूज नहीं। बहरहाल नाजरीन, वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि औरतें दज्जाल को क्यों पसंद करेंगी। ये सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रवायत और दज्जाल के फितने के अहादीसी बयानात के मुताबिक दज्जाल अपनी ताकत, हुस्न और फरेबकारी के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ खींचता है। वो इब्तदा में इस्लाह, अदल और खुशहाली के दावे करेगा, और बहुत से लोग, खुसूसन ख़वातीन जो दुनियावी आसाइश, सुकून और ताकत की तरफ माइल होती हैं, उसके फरेब में आसानी से आ जाएंगी। दज्जाल की शख्सियत में एक कशिश होगी जिसमें वो दुनियावी लज्जत, जाहो जलाल और आर्जी सुकून शामिल होगा, और यही चीज़ें लोगों को धोखा देंगी। इसके साथ साथ कुछ रवायतों में ये भी बताया गया है कि दज्जाल औरतों की फितरत में मौजूद ख्वाहिशात जैसे तहफ़्फ़ुज़, ताकत और इज्तिमाई असर व रसूख को अपने फरेब में इस्तेमाल करेगा। नतीजतन औरतें दज्जाल के फितने में शरीक हो जाएंगी, ना इसलिए कि वो बुराई की तरफ माइल होंगी, बल्कि इसलिए कि दज्जाल की झूठी कशिश और दुनियावी वादे उनके जज्बात को बहकाने के लिए डिज़ाइन किए होंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से बचने, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ईमान की हालत में हमें इस दुनिया से रुखसत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
خواتین و حضرات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو دوسروں کو بھی فائدہ دے سکتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔